تو یہ رمضان المبارک کی کیا ہے شان ہے۔ اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے والی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں 4 کام ضرور کیا کرو۔ کتنے کام؟ 4 کام۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے 4 کام ہیں جو ہمیں رمضان المبارک میں کرنے چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 کام یہ ہیں کہ جن میں 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرتے ہو، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا چارہ کوئی نہیں، یعنی کہ وہ ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 2 کام کہ جن سے ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں وہ کون سے 2 کام ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن 2 کاموں میں سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے وہ ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے رب کے توحید کی گواہی دینا، کہ لا الہ الا اللہ کہنا۔ فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھتا ہے اس سے اس کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں خاص ایک وظیفہ کہ لا الہ الا اللہ کہنا، اپنے رب کی توحید کی گواہی دینا، گویا کہ یہ ہمارے رب کی رضا بن جاتی ہے۔ تو نمبر 2 کہ جس چیز سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، کہ یا اللہ جو گناہ ہو گئے وہ معاف فرما دے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کا رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، گناہ ہو جانا انسان سے بڑی بات نہیں ہوتی، تو جب انسان سے گناہ ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ پھر کیا کرے بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جائے، اللہ سے کیا کرے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، نمبر 1 تو میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور نمبر 2 کیا ہوگا کہ ہمارا رب اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، ہم روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم جتنی بھی عبادات ہیں زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب صدقہ فطر نکالتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب جہاد کرتے ہیں، اپنی جانیں اس کے راستے میں قربان کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ہم جتنے بھی آپ نیک اعمال گنتے جائیں، ہر نیک اعمال کا آخر یہی نکلتا ہے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو اس لیے رب کو راضی کرنے کا ایک نسخہ یہ جو میرے آقا نے بتا دیا کہ ایک اس کی توحید کی گواہی دینا، اور دوسرا اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا۔ فرمایا جو بندہ یہ 2 کام رمضان المبارک میں کرے گا اس کا رب اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا۔ آگے وہ 2 کام کہ جن کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے وہ کون سے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے رب سے جہنم سے پناہ طلب کیا کرو، اللہم اجرنی من النار، کہ اپنے رب سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ وہ جہنم سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اور دوسرا کام کہ جس کے بغیر ہمارا چارہ کوئی نہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نمبر 2 اپنے رب سے جنت مانگا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے رب سے جنت مانگا کرو۔ تو وہ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے بنائی ہے، تو میرے آقا فرماتے اس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے جب بھی مانگا کرو جنت فردوس مانگا کرو، اپنے رب سے جب بھی مانگو جنت فردوس طلب کیا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت فردوس کے اوپر تمہارے رب کا عرش ہے۔ تو اس لیے یہ وہ 4 کام ہے کہ جن 4 کاموں